السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المطففین پڑھیں گے۔ سورۃ المطففین مکیہ، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ یہ نازل ہونے کے حساب سے 86 نمبر پر ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 83 نمبر پر ہے۔ اس کی 36 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت کے ایک لفظ کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بہت بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کالوہم، کالا یکیلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تولنا، اور جب وہ کسی کو تول کر دیتے ہیں تو او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو کمی کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مطففین کا لفظ یہاں ذکر کیا ہے، کم تولنے والے۔ التطفیف، تطفیف کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، لینے دینے کے جتنے بھی پیمانے ہیں۔ مثلا کوئی میٹر کے حساب سے چیز ناپ کے دیتا ہے تو کپڑا تھوڑا کھینچ کے ناپ دیتا ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھینچی جا سکتی ہیں بعد میں کم ہو جاتی ہیں، یا بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو پھولی ہوئی ہوتی ہیں، کہ جس طرح دودھ ہوتا ہے جب دھویا جاتا ہے تو اس وقت وہ پھولا ہوا ہوتا ہے، اس میں جھاگ ہوتی ہے، تو اس وقت تول کے دے دینا، ناپ کے دے دینا، بعد میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ناپ تول میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں کمی کرنا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گنی جاتی ہیں تو لوگ ان کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں بغیر اطلاع کے، تو یعنی یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ تطفیف کا اصلی معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت معمولی سی کمی کرنا۔ مثلا برتن کو بھرا ہوا دینے کی بجائے تھوڑا سا اس کو کم کر دیا جائے، ترازو کا پلڑا تھوڑا سا اٹھتا ہوا دے دیا جائے، تو ایسے کرنے میں یہ مطفف کا لفظ آتا ہے، مطفف یعنی کم دینے اور کم تولنے والا۔ یہ دراصل یہ بڑی ہی کمینگی کا فعل ہے، یعنی کہ جب ناپ تول ہوتا ہے، فرض کریں کہ اب ایک شخص اگر 1000 گرام وزن تولتا ہے تو وہ 1000 گرام کی بجائے اس میں 2 گرام 3 گرام 1000 میں سے کم کر لے تو یہ کمینگی اور بخل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا، وہ اس سے زیادہ کم کر دے، لیکن زیادہ کرے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے وہ لوگوں سے چھپ کر تھوڑا سا جب کم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لفظ کے ساتھ کہا، اسے مخسرین نہیں کہا کم دینے والے، بلکہ فرمایا کہ مطففین یعنی بہت تھوڑا سا کم کرنے والے۔ تو ایسا شخص قیامت والے دن جن کو کم اس نے دیا ہے ان کا پورا کرے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو اپنی اس گری ہوئی حرکت کا پتہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ خود کسی سے کوئی چیز ناپ تول کے لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں۔ بعض دکانداروں نے باٹ چھوٹے رکھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ چیز تولتے ہیں، بعض نے ترازو کے نیچے کوئی چیز لگائی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تمام صورتیں اس میں آ جائیں گی کہ ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل یعنی انتہائی قسم کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، کہ جو لوگوں کے مال کو چراتا ہے اور وہ یعنی صرف پکڑے جانے کے خوف سے اس تھوڑی سی چوری پر صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس کی طبیعت کے اندر اس قدر فساد ہے کہ اگر وہ زیادہ کر سکے تو کبھی بھی کسر نہ چھوڑے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی بڑی ہلاکت قرار دیا ہے کہ ایک لمبی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ،
کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ لوگ ہیں یا قوم، ان کے اوپر قحط سالی آ جاتی ہے. یعنی ایسے گھروں کی غربت نہیں ختم ہوتی، ایسے گھروں کی ضروریات نہیں پوری ہوتی جن کے مرد اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. وشدت المونت، اور ان کی مشقت بہت بڑھا دی جاتی ہے. یعنی محنت بہت کرتے ہیں کاروبار میں لیکن بن نہیں پڑتی، گھر کی ضروریات نہیں پوری ہوتی. وجور السلطان علیہم، اور تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ظالم قسم کا حکمران مقرر کر دیا جاتا ہے. پھر دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قوم شعیب کو تباہ کر دیا گیا، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اور آج ہماری قوم ہے کہ ہم میں تمام پہلی تباہ شدہ قوموں کی برائیاں موجود ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کب کا غصے کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیتے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم یوں چلتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسے کرنے والوں کو یہ گمان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یعنی وہ دن عام دنوں کی طرح کا نہیں ہوگا. ایک تو وہ بہت بڑا ہوگا کہ جس کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بتایا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس دن میں لوگوں کو رب العالمین کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر اپنے ہر دن کا حساب دینا پڑے گا. یعنی ان کے دنوں کا اور ان کے اعمال کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بارے میں ان سے پوچھا نہ جائے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی ان کے اعمال کا حساب کرنے کے بعد ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. کچھ لوگ تو فاجر و فاسق ہوں گے جن کو فاجر اور فاسق لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک فاجر لوگوں کا، یہ فاجر کی جمع ہے فجار، یعنی ان گناہگاروں کا ان کی کتاب یا ان کی لکھت لفی سجین، ضرور سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور آپ نہیں جانتے کہ سجین کیا چیز ہے. فرمایا کتاب مرقوم، کہ یہ کتاب ہے لکھی ہوئی. یعنی اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک رجسٹر کی طرح چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سجین کہا ہے، جس میں فاجر اور فاسق قسم کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو سجین میں داخل کر دیا جائے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار قسم کا شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن اس طرح ہولناک ہوگا کہ اس دن سورج قریب کر دیا جائے گا اور زمین تپ رہی ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں گناہوں کے اندازے سے ڈوب رہے ہوں گے. فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، بعض کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، بعض ایسے ہوں گے جن کا پسینہ اس کے یعنی بعض ٹخنوں تک، بعض گھٹنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ اور بھی زیادہ ہیں، وہ کمر تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ فرمایا کہ یلجمہ العرق، کہ ان کو پسینے کی لگام ڈال دی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے وقت اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی منہ تک ان کا پسینہ ہوگا. آپ سوچیں کہ پسینہ کس قدر قابل نفرت چیز ہے. اپنے ہی پسینے سے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے اور نہانے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ایک تو پسینے کے اندازے سے لوگوں کو گناہوں کا پتہ چل رہا ہوگا، دوسری طرف وہ شخص خود اپنے گناہ میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو پسینے میں ڈبو دیا گیا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو کہتا تھا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ہلاک شدہ قوموں کے واقعات ذکر کرتے تھے تو وہ ان کو کہانیاں کہہ دیتا تھا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ کہانیاں نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ان کو کہانی سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کلا کہہ کر اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ایمان سے خالی نہیں ہے کہ اس کو قرآن پر یقین نہیں ہے، اس کو قرآن کے سچا ہونے پر پورا یقین ہے، لیکن یہ اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتا کہ اس کے دل کے اوپر زنگ کی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ رانا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ای رکبہا کما یرکب الصداع، کہ جس طرح لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے اور اس کے اصل رنگ کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا خطا، کہ بندہ جب خطا کرتا ہے کوئی بھی، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی وجہ سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا وہ نقطہ پہلے سے بڑا لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کے وہ نقطے اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں کہ اس کے وہ سیاہ داغ اس کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے، ما کانوا یکسبون، اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا اثر صرف ہماری آخرت پر نہیں ہے بلکہ ہمارے جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے، کہ حقیقتاً ایسے لوگوں کے دل، ایسا شخص کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے گناہوں کا اثر اس کے معاشرے پر بھی ہوتا ہے، کہ ایسا شخص جو خود گناہ گار ہے وہ دوسروں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں ایک تجوید قرات کا بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ یہاں بل کے آگے اکثر قرآن مجیدوں پر چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے سکتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے وقت یہاں اس طرح سے سانس روکیں گے کہ دیکھنے میں یوں لگے کہ سانس لیا ہے لیکن سانس لینا نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو ایسے ہی پڑھا اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایسے ہی پڑھا جائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن ضرور پردے میں رکھے جائیں گے۔ یعنی ان کے دل کے زنگ کا قیامت کے دن ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو ایسی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا جہاں یہ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی وجہ سے انسان کو یعنی بہت سرور اور راحت ملے گا کہ اس کو جنت کی نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی نظر آئیں گی۔ تو ایسا شخص جو لوگوں کو کم دیتا ہے، کم تولتا ہے، اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں ان پر ایمان نہیں لاتا، اس کو کسے کہانیاں کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ اللہ کی نعمت کی محرومی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ استغفر اللہ۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو یہ بات یاد دلائی جائے گی کہ اسی جہنم کا تم انکار کرتے تھے، اب بتاؤ کہ تمہارا انکار کیسا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
جہنم والوں کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کا ضرور ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کے نیک بندے مایوس نہ ہو جائیں، اور اسی طرح جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جہنم کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ یہاں ابرار کا ذکر ہے۔ ابرار یہ بر ان کی جمع کہ یعنی جو لوگ نیک ہیں، جنہوں نے دنیا میں ناپ تول، لوگوں کے ساتھ معاملات، چونکہ یہ لینا دینا یہ حقوق العباد ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ بات ہو چکی ہے کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ مظلوم کی مرضی کے بغیر معاف نہیں کریں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، قانون ہے۔ تو جن لوگوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والے ہیں، ان کا نامہ اعمال لفی علیین، علیین میں رکھا جائے گا۔ یہ علوون یا پھر علیون کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، یعنی بہت بلندی پر ان کا نامہ اعمال ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بلند مقام کے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کو بہت اونچا کر دیا جائے گا، اور ان کا دفتر ایسے جگہ پر رکھا جائے گا جہاں صرف اللہ کے مقرب فرشتے ہی اس کو دیکھ سکیں گے۔ فرمایا وما ادراک ما علیون، اور آپ کو نہیں معلوم کہ علیون کیا چیز ہے۔ علیین اور علیون یہ ایک ہی چیز ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب ہے یہ لکھی ہوئی، رقم کی ہوئی، یعنی یہ ایک دفتر ہے، واضح قسم کی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس مقرب فرشتے، یعنی یا تو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ ویسے تو تمام فرشتے ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، لیکن بعض کے درجے بہت اونچے ہیں، تو یہ اونچے درجے کے لوگ یہ ان ناموں کو لکھتے ہیں جو نیک لوگوں کے نام ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ہر طرح کی وہاں سہولت ہوگی کہ جنت کے کچھ محل تو اس طرح کے ہیں کہ جن میں بیٹھنے سے اندر والوں کو باہر کا منظر اور باہر والوں کو اندر کا منظر صاف نظر آ رہا ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کی دیواریں دبیز ہوں گی کہ ایک ہی محل میں 70 لوگ رہتے ہیں، 70 خاندان رہتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یعنی انسان کی جیسی خواہش ہوگی، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نعمت ملتی ہے تو وہ ہر کو دکھاتے پھرتے ہیں، اور بعض کو نعمت ملتی ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے اس کو رکھتے ہیں۔ تو جیسا کسی جنتی کا مزاج ہوگا ویسا ہی اس کو جنت میں موقع دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچانو گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی، یعنی جس طرح ایک خوش خوراک اور ایک سوکھی روٹی کھانے والے کی جلد میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح جنت میں جتنی نعمتیں ہوں گی اس کے حساب سے جنتیوں کا حسن ہوگا، یعنی جتنا وہ دنیا میں نیک تھا، کم تھا تو اس کے حساب سے، زیادہ نیک تھا تو اس کے حساب سے، نیکیاں زیادہ ہیں تو نعمتیں بھی زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں تو نعمتیں بھی اس حساب سے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جائے گی مہر لگی ہوئی شراب، کیونکہ ہم لوگ سیل بند چیز کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اسی قسم کی شراب پلائیں گے۔ ختامہ مسک، جس کی مہر کستوری کی لگی ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی جب وہ اس شراب کو پئیں گے تو اس کا آخری گھونٹ مسک کا ہوگا۔ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کھاتے ہیں تو اس کا آخری لقمہ یا آخری جو ہوتا ہے گھونٹ وہ بے مزہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اخیر تک جن کی لذت برابر رہتی ہے۔ تو یہاں بھی یعنی وہ مشروب جو پئیں گے اس کا آخری گھونٹ مسک کا ہوگا۔ نہ جانے وہ مسک کس طرح کی ہوگی جو پینے میں اچھی لگے گی، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر
بڑی عمدہ قسم کی مہر اور اس کی پیکنگ بہت اچھی ہوگی، کیونکہ اچھی چیز کی ہمیشہ پیکنگ بھی اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک چیز صرف اپنی پیکنگ کی وجہ سے ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو جنت میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، پیکنگ بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں بس چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے رغبت کرنے والے، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو دوسرا شخص اس سے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے، بھاگ دوڑ کے نیکی کرنے والے، انہی کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِیم، کہ اس کی ملاوٹ تسنیم کی ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے، یعنی تسنیم یہ ایک بہت عمدہ قسم کا چشمہ ہوگا، اور یہ جنت کے ایک بہت ابلتے ہوئے چشمے کا نام ہے۔ یعنی وہ رحیقم مختوم جو وہ پیئیں گے، اس میں ان کو تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ملے گی جو اوپر سے اتر رہا ہوگا، کیونکہ تسنیم کا ایک معنی بلندی سے اترنے والا پانی بھی ہے۔ تو یعنی یہ چشمہ جنت میں بہت اوپر ہوگا، اور جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو اس کی ملاوٹ ملے گی، اور جو اونچے درجے کے مقربین ہیں ان کو خالص یہی پانی ملے گا، وہ تسنیم ہی سے پئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ تو جنت اور جہنم کا ذکر تھا۔ آگے دیکھو کہ ان لوگوں کے دنیا میں طریقے کیا تھے، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم ہیں، وہ ایمان والوں سے ہنستے تھے، یعنی دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، یعنی ٹیڑھی آنکھ سے کہ اس کو دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اس کا برقع دیکھو، اس کی سادگی دیکھو، سب بیٹھے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی ہے، اس کی نماز دیکھو، سارا خاندان سود کھا رہا ہے، موج کر رہا ہے، اور اس کی حلال خوری دیکھو کہ اس کے گھر میں دال بھی پوری نہیں ہوتی۔ یعنی دنیا میں اس کو تانا دیتے تھے اور ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھتے تھے۔ یہ مجرموں کا نیک لوگوں کے ساتھ سلوک تھا کہ ان کے برے برے نام رکھتے تھے، کبھی ان کو رجت پسند، دقیانوس، تنگ نظر، تاریک خیال، اور اس طرح کے یعنی فساد کرنے والے بھی کہہ دیتے تھے، مفسدین بھی ان کو کہتے تھے، طرح طرح کے خطابوں سے ان کو پکارتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھروں کی طرف تو بہت اتراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے لوٹتے تھے، خوش گپیاں کرتے ہوئے۔ یعنی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک مزدور رات کو تھکا ہارا اپنے گھر کی طرف آتا ہے، جبکہ ایک سیٹھ وہ سارا دن حرام کما کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب اور لوگوں کی جیبیں خالی کر کے وہ رات کو جب آتا ہے تو اکڑتا ہوا آتا ہے اور بہت کچھ لے کے آتا ہے۔ تو یہ حال تھا مجرموں کا دنیا میں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ لوگ تو ضرور گمراہ ہیں، یعنی کتنے بیوقوف ہیں کہ یہ بیٹے کو اپنے ساتھ دکان پر نہیں بٹھاتے بلکہ بیٹے کو قرآن پڑھنے پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور یہ دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کے گھر کے کام ختم نہیں ہوتے تو یہ مسلے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی دنیا میں ان کو طنز کرتے تھے اور ان کو گمراہ قرار دیتے تھے، ان کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا کی قدر ہی نہیں ہے، یہ جو چیز موجود ہے اس کو چھوڑ کر ایک اندیکھی چیز جنت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کہ اور وہ ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی ہم نے تو ان کو ان کی نگہبانی کی ذمہ داری دی نہیں، تو یہ کیوں ان کے اوپر طنز کرتے ہیں؟ تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے
کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی جنت میں جانے کے بعد ان کو اپنے ساتھیوں کے جہنم میں جانے کا افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کیا واقعہ ہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سزاؤں کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جب دنیا میں اس طرح کے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو نیک لوگوں کا دل دکھتا تھا۔ اب وہ جنت میں جا کر کافروں کے ساتھ ان کا مذاق اڑا کر اپنے اس بدلے کو پورا کر لیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اب ان کا بدلہ پورا ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے محفوظ رکھے۔ اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت میں ہمیں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔